سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو۔ تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے، یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس ھذا عالی مرتبت جانشین شیخ الحدیث حضرت صاحب زادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بند کر دیں۔ حمد و تعریف کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد، آج کی منعقدہ یہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے، استاذی و استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ کہ حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ زندگی بھر دین متین کی جو خدمات سر انجام دی، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں
شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ان کی یادگار دو دروازہ اور یہ جامعۃ العالم یہ رہتی دنیا تک نور بانٹتے رہیں، اور دنیا کے اوپر ان کے پھیلے ہوئے بہت سارے شاگرد جو ان کا روحانی ورثہ ہے اس کی ترویج اور اشاعت کے ضامن ہیں، اللہ ان کے